کاشف صاحب ایز پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس ابھی اشرف صاحب نے ایک تھیوری پیش کی اور کہا کہ جناب ٹیکس تو سارا صنعتکار دے رہا ہے, ٹریڈر دے رہا ہے, اور باقی سیکٹرز جو ہے سروسز سیکٹر اس طرح نہیں کر رہا, ایگریکلچر پراپرٹی ہے, زراعت ہے, پراپرٹی ہے, ایگریکلچر ہے, تو وہ نہیں دے رہے. یہ بات درست ہے؟ دیکھیں ان کا کنٹریبیوشن بھی ٹیکس میں ہونا چاہیے, زیادہ ہونا چاہیے, زراعت کا زیادہ ہونا چاہیے, جن کی پراپرٹیز ہیں ان کا زیادہ ہونا چاہیے. دیکھیں ہمیں سسٹم کو کریکٹ کرنا ہے اور سسٹم ایک دن میں کریکٹ نہیں ہوگا. ہمیں میں کبھی تو کرنا ہے نا. جی ہمیں دیکھیں ہمیں ٹریک پہ آنا ہے. جب ہم ٹریک پہ آئیں گے تو الٹیمیٹلی ہم پچھلے فلاز سے ہمیں سیکھنا ہے. اگر ہم آج بھی ایک دوسرے پہ تنقید کرتے رہیں گے تو وہ کام نہیں ہوگا. لیکن کاشف ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ضیاء الحق دور کی میں بات نہیں کرتا. میاں نواز شریف آئے کہا ہے میں ٹریڈر ہوں, میں چیزوں کو سمجھتا ہوں, میں سسٹم کو ٹھیک کر دوں گا. پرویز مشرف آئے, انہوں نے کہا میں بہت بولڈ ہوں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, میں چیزوں کو ٹھیک کر دوں گا, میں نے یہ کر دیا. پھر میاں نواز شریف آئے, انہوں نے کہا جناب ہم اسحاق ڈار صاحب کو لے آئے ہوں, میں یہ کر دوں گا. ہوتا نہیں ہے سر. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو ٹیکس نیٹ کے اندر آنا ہے, ہمیں ٹیکس دینا ہے. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے یا ایگزسٹنگ فائلر ہے ہمیں اسے عزت دینی ہے. دوسرا, ہمارے 2 سے 2.5 کروڑ ہمارا پوٹینشیل ہے انکم ٹیکس کی ریٹرنز کا, اور ہماری ریٹرنز آتی ہیں 30 سے 35 لاکھ. اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا ایک کوشن ہے. ہماری جو ساری توجہ اور ساری کنسنٹریشن ان 30 سے 35 لاکھ لوگوں کے اوپر ہوتی ہے. ہمیں کنسنٹریشن ان 2 سے 2.5 کروڑ لوگوں پہ دینی ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ کے اندر کیسے آ سکتے ہیں. ہمیں ان کے لیے پالیسیز بنانی ہے, اور وہ پالیسیز تب بنیں گی جب ہم آسانیاں پیدا کریں گے ایگزسٹنگ ٹیکس بیس. آٹومیشن سے فرق پڑے گا. دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم آٹومیشن میں جا رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ریٹیلر سے یہ کہیں کہ بھائی تم کو کل سے اپنی دکان پہ پی او ایس انٹیگریشن کرانی ہے اور سیلز ٹیکس میں تمہیں کرنا ہے, وہ نہیں کرے گا, وہ نہیں کر سکتا. لیکن آپ اسے پہلے آپ اس کو انکم ٹیکس کے اندر تو لے کر آئیں. آپ انکم ٹیکس کے اندر اسے لائے نہیں ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں سیلز ٹیکس میں جاؤ. جب وہ سیلز ٹیکس میں جائے گا, سیلز ٹیکس کی بہت سی قباحتیں ہیں. اور ایک اور بات, ہماری بھی جو پالیسیز جن 2 SROs کا میں نے ذکر کیا وہ انہی کے لیے آئی ہیں جو سیلز ٹیکس کے اندر ہے. سیلز ٹیکس کی ہماری کتنی ریٹرنز جاتی ہیں, ہمیں تو انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. تو ہم ان کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. ٹیکس سارے دے بھی رہے ہیں, دینا بھی چاہتے ہیں. کاشف صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. اشرف مہتاب صاحب آپ کا, پروفیسر محمد افضل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, ٹیکس دینا بھی چاہتے ہیں, دے بھی رہے ہیں, لیکن کوئی بھی رشوت نہیں دینا چاہتا. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ ایک شکنجے میں پھنس جائے اور اس کے نتیجے میں اس پر مزید دباؤ ڈالا جاتا رہے. حکومت اب بھی خیال کرے, اپنی توجہ اس طرف کرے جن سے جو لوگ ابھی ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں, آٹومیشن پہ آئے, جو لوگ بڑی گاڑیاں خرید رہے ہیں, جو لوگ پلاٹ خرید رہے ہیں, جو لوگ ہوائی سفر کر رہے ہیں, ان کو کیوں نہیں آٹومیٹکلی ایک ٹیکس جنریٹ کرنے کا ایک نوٹس چلا جاتا. وہ اس پہ آئیں, اس کو شامل کریں. یہاں پہ ارب پتی لوگ جو ہیں, بڑے بڑے امیر لوگ جو ہیں, وہ چند 100 روپے ٹیکس دے کے, چند ہزار دے کے یہاں پر وزارت عظمیٰ تک انجوائے کرتے ہیں, اور یہاں پر آپ پکڑنے پہ آتے ہیں تو ریڑھی والے کو پکڑ لیتے ہیں. یہ اچھا نہیں ہے. اللہ حافظ.